مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ریچھ کے اوپر بھروسہ کرنے کا جو واقعہ چل رہا تھا، کتنی نصیحت کرنے کے بعد بھی اس آدمی نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا کہ ریچھ کی دوستی پر بھروسہ مت کرو۔ یہ جو واقعہ، یہ جو حکایت تھی، یہ اب اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ یہاں پر مولانا روم یہ بتائیں گے کہ جن کی فطرت اندر سے خراب ہے، ان کے اوپر بھروسہ کرنے کا انجام برا ہی ہوتا ہے، بھلے ہی وہ آپ کے ساتھ دوستی کیوں نہ کریں، وہ دوستی میں بھی آپ کا برا ہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی یا تو فطرت خراب ہوتی ہے یا پھر ان کا مزاج ہی ایسے ہوتا ہے کہ ان کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ او بخفت و خرس میران دش مگس وسطیز آمد مگس شد باس پس۔ تو وہ آدمی جھاڑ کے نیچے سو گیا اور ریچھ اس کے بازو بیٹھ کر اپنے سوئے ہوئے دوست کی حفاظت میں بیٹھ گیا، اور جو مکھیاں اس کے اوپر بیٹھ رہی تھی وہ اس کو بھگاتا جاتا تھا۔ اور مکھیوں کی جو عادت ہوتی ہے، وہ کتنا بھی ایک مقام سے ان کو اڑائیں، پلٹ کر وہ آتی ہی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ اڑاتا جاتا تھا اور مکھیاں آ کر اس کے چہرے پر بیٹھتی جاتی تھی۔ چند بار اشراند از روئے جواں واں مگس زو باز میں آمد دواں۔ اس نے کئی بار منہ پہ سے مکھیاں اڑائیں، اور جتنی تیزی کے ساتھ مکھیاں اڑتی تھیں، پھر ہاتھ روکتے ہی فوری اتنی تیزی کے ساتھ واپس آ جاتی تھی۔ خشمگی شد با مگس خرس و برفت بر گرفت از کوہ سنگ سخت و زفت۔ اب یہ ریچھ کو مکھیوں کے اس طرز عمل پر بڑا غصہ آیا کہ میں ان کو بھگاتا جاتا ہوں اور یہ آ کر پھر بیٹھتے جاتے ہیں، تو وہ ایک مار ایسا مارو کہ مکھیاں مر جائیں، اور اس طرح کی صورتحال سے اس کا دوست بچ جائے کہ اس کے جسم پر مکھیاں بیٹھتی رہیں۔ تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، وہ گیا، جا کر پہاڑ کے قریب جا کر وہاں سے ایک سخت اور بھاری پتھر اٹھا لایا۔ سنگ آور دو مگس را دید باز بر رخے خفتہ گرفتہ جائے ساز۔ پتھر لایا اور دیکھا تو مکھیاں پھر بیٹھی ہوئی، اور اس کے سوئے ہوئے آدمی کے چہرے پر ٹھکانہ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک مکھیوں کا ہجوم ہے کہ اس کے چہرے پر آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ بر گرفتاں آسیا سنگ و بزد بر مگستاں آ مگس واپس خزد۔ تو اس نے وہ چکی جیسا پتھر وزنی اٹھایا اور مکھیوں کے اوپر مار دیا تاکہ وہ مکھیاں مر جائیں۔ سنگ روئے خفترا خشخاش کرد ای مسل بر جملہ عالم فاش کرد۔ اب جب پتھر ان مکھیوں کے اوپر پڑا، چونکہ مکھیاں اس کے چہرے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، تو اس سے ہوئے آدمی کے سر کی کیفیت خشخش کی طرح ہو گئی۔ سنگ روئے خفترا خشخاش کرد، سوئے ہوئے آدمی کے چہرے پر وہ پتھر اس سوئے ہوئے آدمی کے چہرے کو خشخش بنا دیا۔ ای مسل بر جملہ عالم فاش کرد، اور یہ حکایت، یہ کہاوت، یہ مشہور بات بن کر دنیا میں مشہور ہو گئی۔ اب وہ حکایت دنیا میں پھیل گئی۔ مہر ابلہ مہر خرس آمد یقی کین او مہرست و مہر اوست کی۔ یہ بات مشہور ہوئی کہ بے وقوف کی دوستی یقیناً ریچھ کی دوستی ہے۔ ریچھ سے دوستی کرنا بے وقوف سے دوستی کرنا ہے، بے وقوف سے دوستی کرنا ریچھ سے دوستی کرنا ہے۔ یہ مسئلہ مشہور ہو گئی دنیا میں، کیونکہ اس کا کینہ، اس کی دشمنی محبت ہے، اور اس کی محبت دشمنی ہے، کینہ ہے۔ جب وہ کینے پہ اتر آتا ہے، دشمنی پہ اتر آتا ہے، تو انسان اپنے دفاع میں، اپنی حفاظت میں اس سے دور بھاگتا ہے، گویا اپنی جان بچاتا ہے۔ جب ریچھ دشمنی کرتا ہے تو انسان ریچھ سے اپنی جان بچاتا ہے، تو اس کی دشمنی انسان کی جان کی سلامتی کا موجب بن جاتی ہے، اور انسان جب ریچھ سے دوستی کرتا ہے تو ریچھ یہ حرکت کرتا ہے۔ تو اس کی دشمنی دوستی ہے
اور اس کی دوستی دشمنی. عہد او سستست و ویران و ضعیف، گفت او زفت و وفائے او نحیف. اس کا وعدہ کمزور ہے اور ضعیف ہے، برباد کر دینے والا ہے. ضعیف خود کمزور کو کہتے ہیں. یعنی جب وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری حفاظت کروں گا تو اس طرح سے حفاظت کرتا ہے تو اس کے وعدے کی کوئی اہمیت نہیں رہی باقی. اس کی باتیں گھنی ہیں اور وفاداری کمزور ہے. باتیں بڑی بڑی ہیں، میں طاقتور ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا، بڑی بڑی اونچی اونچی باتیں، انسان اطمینان سے سو جائے کہ اتنا بھاری بھرکم طاقتور جانور جب میری حفاظت کر رہا ہے تو پھر اب چھوٹے موٹے جانور میرا کیا نقصان کر سکتے ہیں. تو باتیں بڑی ہوتی ہیں لیکن کام، وفاداری کمزور ہوتی ہے. جو کرتے کچھ نہیں باتیں ہزار کرتے ہیں، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. گر خورت سوگند ہم باور مکن، بشکنت سوگند مرد کش سخن. اگر وہ قسم بھی کھائے، اس طرح کا آدمی آپ کی حفاظت کرنے کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہو کہ قسم بھی کھائے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، تو یقین مت کرو. کیونکہ جو الٹی باتیں کرنے والا ہے، مرد کش سخن ہے، ہمیشہ الٹی باتیں کرتا ہے، ایسے آدمی کی قسم کا بھی کیوں بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قسم بھی توڑ ڈالتا ہے. چونکہ بے سوگند گفتش بدروخ، تو میفتز مکر سوگندش بدوخ. چونکہ اس کی بغیر قسم کے بھی بات جھوٹی ہے تو اس کے دھوکے کی وجہ سے فریب میں مت پڑو. اب یہاں پر آپ جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ بولنے والوں کی قسم کے بارے میں بیان کریں. جو لوگ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں ان کی قسم کا بھی کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. ارے بھئی آدمی قسم کھا رہا ہے، تو جو آدمی بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، اس کی عادت میں جھوٹ بولنا بس گیا ہے، تو وہ قسم کھا کر سچ بولنے کی کیا گارنٹی ہے؟ نفس او میرست عقل او اسیر، صد ہزارہ مصحفش خود خردگیر. کیونکہ نفس اس کے اوپر حاکم بنا ہوا ہے اور اس کی عقل اس کی قیدی ہے. دیکھیے ایک انسان کی عقل ہوتی ہے، ایک انسان کا نفس ہوتا ہے. عقل اگر حاکم ہے تو نفس قیدی ہوگا، عقل جو کہے گی نفس وہ سنے گا. نفس اگر حاکم ہے تو عقل قیدی ہے. تو جب عقل قیدی ہو گئی نفس کی تو پھر نفس کا ہی حکم چلے گا نا، عقل کا حکم تھوڑی چلے گا. اس طرح کے لوگ قرآن اٹھا کر بھی قسم کھائیں تو بھی ان کی قسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگ ایسے ہزاروں قسمیں کھائے اور توڑے ہوئے ہوتے ہیں. چونکہ بے سوگند پیما بشکنت، گر خورت سوگند ہم آ بشکنت. جبکہ وہ بغیر قسم کے اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے، اپنا عہد توڑ ڈالتا ہے، تو قسم کھائے گا بھی تو توڑے گا ہی توڑے گا. جب ایک آدمی اپنا وعدہ توڑتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ آدمی قسم کھا لے گا تو اس کو وہ توڑنا کیا بڑی بات ہوگی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو یہ لعنت کے بارے میں سن کر بھی وہ جھوٹ بولتا ہے اور بار بار جھوٹ بولتا ہے، تو قسم کا لحاظ کہاں سے کرے گا. زاں کے نفس آشف تتر گردد ازاں کے کند بندش بے سوگند گراں. کیونکہ اس قسم سے نفس زیادہ پریشان ہوگا اور بھاری جسم کو قید میں کر لے گا. دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک آدمی نے جھوٹ کہا، اب نفس اس کا حاکم ہے، عقل اس کی محکوم ہے، قیدی ہے. تو عقل وہی کر رہی ہے جو اس کا نفس حکم دے رہا ہے. یہ صورتحال ہے. ایسے میں اس نے ایک وعدہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن وہ کرتا نہیں ہے. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ نفس حاکم ہے. عقل سنتی نہیں ہے نفس کی، نفس کی سنتی ہے عقل. عقل کی بات نفس نہیں سنتا. تو وہ اگر وعدہ بھی کرے گا تو عقل وعدہ پورا کرنے والی چیز ہوتی ہے، نفس وعدے کے خلاف جانے والا ہوتا ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے. تو نفس اس کو وعدہ پورا کرنے نہیں دیتا. اب جب وہ قسم کھاتا ہے کہ میں وعدہ کروں گا تو نفس، چونکہ نفس جانتا ہے کہ قسم کھانے کے بعد تو یہ اپنی بات پوری کرے گا، تو نفس اور شدت کرتا ہے تاکہ یہ اپنی قسم توڑے. پہلے جتنی کوشش نفس کرتا تھا اس سے زیادہ کوشش کرے گا اب کی بار. جیسے شیطان ہے، ایک برے آدمی کو بھٹکانا اس کے لیے بڑا آسان کام ہے. صرف ایک وسوسہ ڈالا اور برا آدمی غلط راستے پر چلا گیا. اچھا آدمی شیطان کی بات نہیں سنتا تو اس کو غلط راستے پہ لے جانے کے لیے شیطان ڈبل محنت کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں ان پر شیطان زیادہ محنت کرتا ہے عام آدمی کے بنسبت. یہاں پر بھی وہی ہے. جب انسان وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو توڑنے کے لیے نفس کوشش کرتا ہے، لیکن جب انسان قسم کھا کر وعدہ کرتا ہے تو نفس دوہری کوشش کرتا ہے، ڈبل کوشش کرتا ہے، اور مشکل ہو جاتا ہے اس کو قسم کو باقی رکھنا. چوں اسیر بند بر حاکم نہد، حاکم آرا بر درد بیرون جہد. اور جب کوئی قیدی حاکم کے اوپر بیڑی لگائے تو حاکم کہاں سے مانتا ہے؟
اگر آپ کو نیک بننا ہے تو اس سے ہٹ کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ عقل کو حاکم اور نفس کو محکوم رکھیں۔ آپ اگر نفس کو حاکم اور عقل کو محکوم رکھیں گے تو کبھی بھی آپ صحیح راستے پر نہیں آ سکتے۔ کیوں کہ یہ قیدی ہے اور وہ حاکم ہے۔ حاکم قیدی کے اوپر بیڑی لگا سکتا ہے اور قیدی حاکم کے اوپر بیڑی نہیں لگا سکتا، اور لگائے گا تو وہ توڑ دے گا اور باہر نکل کے آ جائے گا۔ آدمی کا نفس حاکم ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، عقل حاکم ہونا چاہیے، تو جب معاملہ درست رہتا ہے۔ برسرش کو بد ز خشم آ بندرا می زند بر روئے او سوگندرا، اس کے سر پر وہ بیڑی مارے گا۔ اگر قیدی نے حاکم کے پاؤں میں بیڑی ڈالنے کی کوشش کی تو حاکم بیڑی توڑ کر اس کے سر پہ مارے گا اور اس کی قسم اس کے منہ پر پھینک دے گا۔ مجھے کہتا ہے تو میرا محکوم ہو کر، میرا قیدی ہو کر مجھے کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے اس کو پورا کروں گا، میں تیری قسم پوری نہیں ہونے دوں گا۔ تو اسی لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو حاکم بننے مت دو، عقل کو حاکم بناؤ۔ توز اوفو بالعقود دست شو احفظوا ایمانکم باء مگو، قرآن مجید میں آیا ہے اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو، چھٹے پارے میں۔ تو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب وہ آ گیا تو وہ نہیں بچا، تو وعدوں کو پورا کرو کا حکم آ گیا تو وہ کہاں سے بچے گا؟ وہ نہیں سنے گا۔ اگر آپ اس کو قرآن کی دلیل بھی دیں گے، قرآن میں آیا ہے اپنے وعدوں کو پورا کرو، تو وہ نہیں ماننے والا، اس کے سامنے بولنا بیکار ہے۔ احفظوا ایمانکم باء مگو، ایک اور مقام پہ آیا ہے اپنے قسموں کی حفاظت کرو، قسموں کو ٹوٹنے مت دو، یہ بھی آیا ہے، اس کے سامنے بولنا بیکار ہے۔ وہاں کے دانت عہد با کہمی کنت تن کنت چوں تارو گردے او تنت، جو شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ وعدہ کر رہا ہے، قسم کھا رہا ہے، کس کی قسم کھا رہا ہے، کس سے وعدہ کر رہا ہے، اگر اس کو یہ سمجھ میں آ جائے، جو نیک بندہ وعدہ کرتا ہے، قسم کھاتا ہے، تو یہ سمجھ کر کھاتا ہے کہ میں کس کی قسم کھا رہا ہوں، کیا مجھے زیب دیتا ہے اس کا نام لینے کے بعد توڑنا؟ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، قرآن کی قسم کھا رہا ہوں جو کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اب جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کس سے وعدہ کر رہا ہوں یا کس کی قسم کھا رہا ہوں، تو وہ اپنے جسم کو دھاگے کی طرح کر لیتا ہے، باندھ لیتا ہے، اور پھر اس کے گرد ہی کام کرتا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، مجھے نہیں توڑنا ہے۔ تبھی وہ آدمی تو اپنے وعدے کی پاسداری کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز آپ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ وعدہ خلافی آپسی تعلقات کو بھی خراب کرنے کا موجب بن جاتی ہے۔ جو لوگ وعدوں کی پابندی کرتے ہیں ان کے اوپر لوگ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، لیکن جو وعدے توڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کا بھروسہ ہی لوگوں کے پاس سے ختم ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے پاس سے بھروسہ ختم ہو جانا مطلب آپسی تعلقات کی خرابی، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے آپسی تعلقات کو خراب مت کرو، ان کو پروان چڑھاؤ، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ ایک تو یہ فائدہ کہ آپس میں اعتماد، دوستی، بھروسہ پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارا آپ کو ظاہری طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ آپ جس سے بھی وعدہ کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے تو اللہ کے نیک بندے اور وہ بھی فنائیت کا درجہ حاصل کرنے والے بندے سے آپ وعدہ کریں گے تو یہ وعدہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ ہوگا۔ جیسے کہ بیعت کے حوالے سے فرمایا گیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، بظاہر آپ سے کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی بیعت، ان کا وعدہ اللہ سے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ کے ایسے نیک بندے جو فنائیت کا درجہ حاصل کیے ہوئے ہیں، اگر ان کے ساتھ وعدہ خلافی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی کہلائے گی۔ اس لیے اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے اور آپسی تعلقات کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اگر اللہ کے نیک بندے کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں تو اللہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلام تو ہر کسی کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہاں پر آپ ایک واقعہ بیان کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ ایک مرتبہ بیمار کی مزاج پرسی کے لیے گئے تھے۔ دیکھیے مزاج پرسی بھی تعلقات کو فروغ دینے کا ایک اہم ذریعہ ہوتی ہے۔ تعلقات صرف تحفے تحائف دینے سے نہیں بڑھتے، تحفے تحائف ہر کوئی کہاں دے سکتا ہے؟ جس کا مالی اعتبار سے موقف اچھا ہے وہ دوسروں کے اوپر خرچہ کرے گا، جس کے تعلقات اچھے ہیں
دنیا میں وہ اپنے تعلقات سے لوگوں کو استفادہ کرے گا. جس کے پاس جو ہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا تو اس کے تعلقات بہتر ہوں گے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا کرے؟ اس کے لیے ذریعہ ہے مزاج پرسی کرو ایک دوسرے کی. اس میں تو کچھ جاتا نہیں ہے نا. کوئی بیمار پڑ گیا، جاؤ اس کی خیر خیریت پوچھو، آپ کا کچھ جا نہیں رہا اس سے، لیکن تعلقات بہتر بنتے ہیں. تو یہ بھی سنت رسول ہے، اس کا ذکر آپ یہاں پر کر رہے ہیں. الصحابہ خواجہ بیمار شد وندراں بیماری اشچوں تار شد. صحابہ کرام میں سے ایک بزرگ، ایک سردار. اب چونکہ سارے صحابہ امت کے دیگر لوگوں کے لیے سردار کی حیثیت رکھتے ہیں، خواجگان کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے کہا کہ صحابہ میں سے ایک خواجہ بیمار ہو گئے، ایک صحابی بیمار ہو گئے، اور اس بیماری میں وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ دھاگے کی طرح ہو گئے پتلے. مصطفیٰ احمد عیادت سوئے او چوں ہما لطف و کرم بت خوئے او. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے مزاج پرسی کے لیے تاکہ ان کا حال چال جانیں. چونکہ آپ کی عادت ہی تھی، آپ رحمت والے نبی ہیں، آپ مجسم لطف و کرم ہیں، تو ہر ایسا کوئی موقع جب آتا فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے، کبھی کسی کی مدد کرتے، کبھی کسی کے ساتھ کچھ بہتر سلوک کرتے، کچھ نہ تو مزاج پرسی تو وہ تو ہے ہی ہے. آپ مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. در عیادت رفتنے تو فائداست فائدہ باز برتو آئداست. اور بیمار پرسی میں، مزاج پرسی میں بیمار کی فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہ فائدہ بیمار سے زیادہ مزاج پرسی کرنے والے کو پہنچتا ہے. بیمار کو تو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ اس کو ایک دل جمی ہوتی ہے، ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے، کوئی میرا بھی ہے، پوچھنے والا بھی ہے، اور پھر اس کی بیماری اس سے کم ہوتی ہے، ریلیکسیشن فیل ہوتا ہے، بس اتنا ہی. لیکن جو باطنی فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ تو مزاج پرسی کرنے والے کو ہوتا ہے. فائدہ اول کے یہاں شخص علیل بو کے خدوے باشد و شاہ جلیل. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اگر وہ روحانی طور پر بڑے درجے کا ہے، قطب کے درجے پر فائز ہے، تو اس کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، تو بھی آپ کا فائدہ ہے. یا اگر روحانی طور پر بڑا آدمی نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بڑا ہے، پیسے والا ہے، بادشاہ ہے، تب بھی اس میں آپ کا فائدہ ہے اس کے ساتھ تعلقات بنانے. تو دنیاوی اعتبار سے ہو کہ اخروی اعتبار سے ہو، وہ اگر بڑا آدمی ہے تو آپ کو فائدہ ہونے والا ہے مزاج پرسی کا. چوں دو چشمے دل نداری اے انود وا نمی دانی تو ہیزم راز عود. اے سرکش انسان، تو اس مسئلے کو سمجھتا نہیں ہے نا. تو کہتا ہے کہ بھئی ہم کو کیا پتا وہ روحانی طور پر بڑا آدمی ہے کہ نہیں ہے. اگر پتا چل جائے کہ وہ بڑا آدمی ہے، قطب ہے، تو چلو ہم اس کی مزاج پرسی کریں گے. ہم کو تو نہیں پتا اس کا کیا مقام ہے، کیونکہ دل کی آنکھ نہیں ہے نا ہمارے پاس. دل کی آنکھ سے پہچانے جاتے ہیں لوگ، دل کی آنکھ نہیں ہے تو ان کو کیا پتا کون ہے. تو آپ کہتے ہیں سرکش انسان، ایسے ہیلے بہانے بنانے والے. اگر تو دل کی آنکھیں نہیں بھی رکھتا ہے اور تو اود کو اگر ایندھن سے الگ نہیں کر سکتا، ایک چیز ہوتی ہے اود، ایک چیز ہوتی ہے ایندھن. ایندھن سے مراد یہاں پر سمجھیے آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا. انگار پر آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھیے، دھواں نکلتا ہے، اور اود ڈالیے، دھواں نکلتا ہے. دونوں میں دھواں نکلتا ہے، لیکن یہ دھواں کس چیز کا ہے؟ اگر آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کاغذ کا ہے یا اود کا ہے، اگر آپ اس میں تمیز نہیں کر پاتے، عام انسان سے مراد کاغذ لے رہے ہیں آپ، اللہ کے نیک بندے سے مراد اود لے رہے ہیں. اگر آپ کو اس معمولی کاغذ میں اور اود میں فرق نہیں بھی معلوم ہے، چونکہ گنجے ہست در عالم مرنج ہے چویرا رامدا خالی زگنج. جبکہ دنیا میں نیک لوگوں کی کمی نہیں ہے، یہ خزانہ خالی ہوا ہی نہیں ہے کبھی. تو اس مسئلے میں آپ رنجیدہ مت ہو، کوئی ویرانہ بھی خزانے سے خالی نہیں. کہیں نہ کہیں جہاں بھی آپ لوگوں کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جائیں گے، 10 لوگوں کی مزاج پرسی کریں گے، 20 لوگوں کی مزاج پرسی کریں گے، اس میں ایک تو اللہ کا بندہ نکل جائے گا. قصد ہر درویش می کن از گزاف چون نشاں یابی بجد می کن طواف. ہر درویش کی مزاج پرسی کرو، ہر درویش کی کرو، اور بغیر وجہ کے کرو، اس میں سے ایک تو نکل جائے گا نا. اور اگر پتہ بھی چل گیا، اب تو ان لوگوں کا تھا کہ جن کو پتہ نہیں تھا کہ کون قطب کے درجے پر فائز ہے، تو اس کی تلاش میں آپ ہر کسی کی مزاج پرسی کر رہے تھے، ہر کسی کی خدمت کر رہے ہیں، یہ سمجھ کر کہ شاید اس میں سے کوئی بڑا آدمی نکل جائے. لیکن اگر آپ کو بڑے آدمی کا پتہ چل جائے کہ فلاں ہیں، پھر تو آپ کہتے ہیں کہ اب کوشش کر کے چکر کاٹو. چوں نشاں یابی، اگر تو
تجھے اس کا نشان مل جائے، بجد میں کن طواف، کوشش کے ساتھ، اسٹرگل کے ساتھ ان کا طواف کرو۔ طواف سے مراد چکر کاٹنا۔ اب تو بچنے کا کوئی سبب نہیں ہے، پتا چل گیا آپ کو کون ہے۔ چوں ترا آ چشم باطن بھی نبود، گنج می پندارت اندر ہر وجود۔ جب تیری باطن کو دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، اگر تجھے باطن کی آنکھ حاصل ہے اور تو ایسے بڑے آدمی کو دیکھنے کے قابل بن جاتا ہے، یا تجھے اشارے سے کچھ پتا چل جاتا ہے، الہام سے یا کوئی باطنی اشارے سے، تو پھر تو تجھے چکر لگانا ہی چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، تیری آنکھ باطن دیکھنے والی نہیں ہے، تو پھر تیری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر وجود کو ہی خزانہ سمجھو، ہر انسان کو اللہ کا ولی سمجھو۔ کیا پتا اس میں کون نکل جائے۔ ور نباشت قطب یار رہبوت، شہ نباشت فارس اسپہ بود۔ اگر قطب نہ بھی ہوگا وہ انسان، آپ نے اس کو قطب سمجھ کر، ولی سمجھ کر اس کی مزاج پرسی کی، اس کی خدمت کی، اگر وہ قطب نہ بھی ہوگا تو آپ کے راستے کا یار تو ثابت ہو جائے گا، آپ کا دوست تو بن جائے گا۔ اگر بادشاہ نہ بھی ہوگا تو گھوڑ سوار تو ہوگا ہی ہوگا، اگر بادشاہ نہ ہوگا وزیر ہوگا، وزیر نہ ہوگا تو سپاہی ہوگا، کوئی تو ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ پس صلہ یاران رہ لازم شمار، ہر کے باشد گر پیادہ گر سوار۔ تو اس طرح سے اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جن جن کو آپ جانتے ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کو لازم سمجھو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے سوار ہو، سواری کرنے والا ہو، چاہے پیدل جانے والا ہو۔ کیا پتا اس کی دوستی کے ساتھ آپ کو کب فائدہ پہنچ جائے۔ تعلقات کو خراب مت کرو، بعض وقت چھوٹا چھوٹا نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے تعلقات کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے۔ میں اپنا نقصان کیوں کروں، ایسا سوچنے والے ہمیشہ آپسی تعلقات کو بگاڑتے ہی رہتے ہیں۔ جب تک آپ سیکریفائس کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے، اظہار قربانی کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے، تعلقات آپ کے بہتر نہیں بن سکتے۔ کبھی کبھار تو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے تعلقات کو بنانے میں۔ در عدو باشد ہمیں احسانی کوست، کہ با احسان دوست گردت گر ادوست۔ اگر دشمن بھی ہے وہ آپ کا، تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کا برتاؤ کرنا آپ کے حق میں اچھا ہی ثابت ہوگا۔ اب تو عام لوگوں کی بات چل رہی تھی، اب تو آپ دشمنوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ دشمن کے ساتھ بھی آپ کا احسان آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کیوں کہ بِاحسان دوست گردد گر ادوست، اگر وہ دشمن بھی ہوگا تو آپ کے احسان کرنے کی وجہ سے دوست بن سکتا ہے، اس کی دشمنی ختم ہو سکتی ہے۔ ورنہ گردد دوست کینیش کم شود، زاں کے احسان کی نرام مرہم شود۔ اگر وہ آپ کا دوست نہ بھی بنے، دشمن آپ کا جس کے ساتھ آپ نے احسان کا برتاؤ کیا ہے، اگر وہ آپ کا دوست نہ بھی بنے تو اتنی بات تو پکی ہے کہ دشمنی تو کم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ احسان جو ہے نا، بھلا سلوک، کسی کی مدد کرنا، کسی کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرنا، یہ کینے کا مرہم ہے۔ کینہ اور دشمنی ایک زخم ہے، یہ اس کا مرہم ہے۔ مرہم لگانے کا کام کر دیں گے آپ اس کے اوپر، زخم ہو گیا تھا آپ کے جسم کے اوپر، آپ نے اس پہ مرہم لگا دیا۔ یہ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کبھی کبھار ایک ہی بار مرہم میں آپ کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی کچھ وقت کے بعد ہوتا ہے۔ اگر پورا کم نہ بھی ہو تو زخم تو کافی حد تک مندمل ہو جائے گا۔ پس فوائد ہست غیر این و لیک، از درازی خائفم اے یار نیک۔ اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان سے اچھے سے بات کرنے، ان کی مزاج پرسی کرنے، ان کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے رکھنے کے اور بے شمار فائدے ہیں۔ لیکن اے میرے بھلے یار، اب اس سے زیادہ طویل میں کیا بیان کروں، میں ڈر رہا ہوں۔ اب ہر چیز بیان کرنے کا ایک لمٹ ہوتی ہے، اب اس سے زیادہ کیا بیان کروں، اب اگر یہ بیان کروں تو یہی بیان کرتے رہوں گا کیا۔ اشارتاً میں نے کچھ باتیں بیان کر دی ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھو اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرو۔ اب اس سے زیادہ میں اس میں تفصیل نہیں جاؤں گا۔ حاصل ہی آمد کہ یار جماباش، ہم چو بدگر از حجر یار تراش۔ مختصر بات یہ ہے کہ جماعت کا دوست بن جاؤ، الگ اپنا ہر چیز الگ الگ مت کرو۔ میں الگ رہتا ہوں، کسی سے نہیں ملتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی مدد کرنے کی، میں اپنی زندگی میں ہوں، اس طرح کا معاملہ نہیں چلے گا۔ جماعت کا دوست بنو،
اپنے تعلقات کو بڑھا کر ایک ٹیم بننا چاہیے آپ کے چاہنے والوں کی ٹیم کے ساتھ جڑ جاؤ. آپ کا حلقہ وسیع ہو، آپ کے دوست زیادہ ہوں، تو کبھی نہ کوئی آپ کی ضرورت کے وقت پر مدد کرے گا، کبھی نہ کوئی ضرورت کے وقت پر آپ کا ساتھ دے گا. پتھر ہوتا ہے، جیسے کہ ایک بت گر ہوتا ہے، بت بنانے والا، بت تراشنے والا ایک چٹان کے پاس جاتا ہے، اس کو ٹھوکنے لگتا ہے. کچھ وقت کے بعد، اس کی کچھ محنت کے بعد ایک دیکھیں گے ایک مورتی بن کے تیار ہو جاتی ہے. تو جیسے پتھر سے بتگر مورتی بنا لیتا ہے، ویسے ایسے انسان جو تمہارے دشمن ہیں ان کو ایسے تراشو کہ وہ بت تمہارے لیے دوستی کے بت بن جائیں. زاں کی انبوہی و جمع کارواں رہ زنارا بشکنت پشت و سنا. اس لیے کہ قافلے کی جماعت اور اس کی کثرت، آپ کے تعلقات کا بڑھنا، دوستوں کا بڑھنا، چاہنے والوں کا بڑھنا، آپ کی بھلائی رکھنے والوں کا بڑھنا، مطلب آپسی تعلقات کا اچھا ہو جانا، یہ آپ کے دشمنوں کی کمر توڑنے کا موجب بن جاتا ہے. ڈاکوؤں کی کمر توڑ دے گا. قافلہ جب بڑا ہوتا تو ڈاکو حملہ کرتے وقت کافی سوچتے ہیں. اگر آپ 2 آدمی قافلے سے ہٹ کر کسی سفر پر جائیں گے تو معمولی ڈاکو بھی آپ پر حملہ کر سکتے ہیں آپ کی کمزوری کو دیکھ کر. 2 ہی آدمی ہیں، لوٹو. لیکن اگر آپ کا کاروان بڑا ہوگا، 100-200 آدمی پر مشتمل ہوگا آپ کا قافلہ، تو کوئی بھی ڈاکو حملہ کرتے وقت 10 بار سوچے گا. تو جماعت کو اپنی بڑی بناؤ، حلقے کو اپنا بڑا بناؤ. تو جو حلقہ بن رہا ہے، جو گروپ بن رہا ہے، اس کے اندر شامل ہو جاؤ، الگ مت رہو. اور یہ حلقے میں شامل ہونے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ایثار کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے بعض برے باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. جب 4 آدمی کسی کام میں مل جاتے ہیں تو آپسی بعض چیزوں میں اختلافات کمپلسری ہیں. انہوں نے ایسا کہہ دیا، ان کو برا لگ گیا، انہوں نے ایسی حرکت کر دی، ان کو برا لگ گیا. یہ تو ہوتا ہی ہے. اگر آپ اس طرح سے الگ ہو جائیں گے جماعت سے تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا ہی ہوگا. تو جماعت کے لیے، یونٹی کے لیے بعض چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. الگ مت ہو جاؤ، مل کے رہو. بھلے ہی آپ کو بعض چیزیں بری لگ رہی ہوں گی، لیکن صبر کے گھونٹ پیو، آج نہ کل درست ہو جائے گا. لیکن الگ مت ہو. اس کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں بیمار پڑ گیا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ، میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ یہ واقعے کو آپ دیکھیے آپ کس طرح سے بیان کرتے ہیں. آمد از حق سوئے موسیٰ این اتیب کہ طلوع ماہ دیدہ تو ز جیب. موسیٰ کی جانب اللہ تعالیٰ کے پاس سے یہ ناراضگی پہنچی کہ اے موسیٰ، تو نے تو اپنے جیب میں سے ہاتھ نکالنے کا جو معجزہ ہم نے تجھے دیا ہے، تو نے تو دیکھا ہے اس کو. موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، جب وہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے، باہر نکلتے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا. ید بیضا کہتے ہیں اس کو. یہ ایک معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہا ہے کہ ید بیضا کا معجزہ ہے موسیٰ، ہم نے تجھ کو عطا کیا. مشرقت کردم بنور ایزدی من حکم رنجور گشتم نامدی. میں نے خدائی نور سے تجھے مشرق بنایا. مشرق جہاں سے روشنی طلوع ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے. تو میں نے تیرے ہاتھ کو ید بیضا بنایا، میں نے تجھے نور نکلنے کی جگہ بنایا، اور میں خدا ہوں دینے والا. میں بیمار ہوا اور تو نہیں آیا. جو کچھ تیرے پاس ہے میرا دیا ہوا ہے، تو میرے احسان و دل دبا ہوا ہے. اب جب میں بیمار ہوا تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی. گفت سبحانہ تو پاکی ازیاں اینچے رمزست ای بیکن یا رب یہاں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، تو نقصان سے بالکل مبرہ ہے. بیمار پڑنا، نقصان ہونا، اس طرح کی باتیں تیرے اندر تو ہو نہیں سکتی. تو کہاں سے بیمار ہوگا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. لیکن جب تو کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوا تھا اور تو مزاج پرسی کو نہیں آیا، تو اس میں کوئی نہ کوئی راز تو ہوگا. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ راز تو میرے اوپر ظاہر کر، کیونکہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. مجھے جتنا ایمان ہے تیرے اوپر وہ یہ ہے کہ تجھے کوئی بیماری نہیں آ سکتی، تجھے کوئی نیند اونگ نہیں آ سکتی، تو کسی اعتبار سے کمزور نہیں ہو سکتا، تیرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. یہ میرا ایمان ہے. لیکن اب جب تو کہہ رہا ہے تو جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتا، اس پر بھی میرا ایمان ہے. تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی راز ہے اس کے پیچھے، وہ میرے اوپر ظاہر کر. باس فرمودش کے در رنجوریم چونہ پرسیدی تو ازروئے کرم. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میں مریض ہو گیا تھا، اور تو نے اتنا سب کچھ انعام و اکرام کے باوجود
میں نے تجھے جو دیا اس کے باوجود تو نے میری مزاج پرسی نہیں، اس لیے میں ناراض ہوں۔ گفت یارب نیس نقصان ترا عقل گم شد این گراہ را برکشا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار پہلے یہ راز تو کھول، یہ تیری بیماری ہے کیا چیز؟ تیرے لیے تو کوئی گھٹا و نقصان نہیں ہے، میری عقل کام نہیں کر رہی ہے، تو جو کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے میں میری عقل کام نہیں کر رہی، یہ گراہ ہے جو کھول دے۔ گفت آرے بندے خاصے گزی گشت رنجور او منم نیکو ببی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں بیمار تھا، یعنی کہ میرا ایک خاص بندہ بیمار ہوا تھا، وہ فنائیت کے درجے پر، اور فنائیت کے درجے میں جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کا عمل خدا کا عمل ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہوتا ہے خدا کے ساتھ وہ ہوتا ہے۔ جب میرا بندہ مقرب بیمار ہوا تھا تو گویا کہ میں بیمار ہوا تھا، یہ بات سمجھ لے، اور تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی۔ ہست رنجوریش رنجوری یمن ہست معذوریش معذوری یمن۔ اس کی بیماری میری بیماری ہے، اس کی معذوری میری معذوری ہے، اس کی خوشنودی میری خوشنودی ہے، اس کی ناراضی میری ناراضی ہے۔ ہر کی خواہد ہم نشینی باخدا گو نشینت در حضور اولیاء۔ جس کو بھی خدا کے ساتھ بیٹھنے کی آرزو ہے، خدا کی ہم نشینی چاہتا ہے، تو اس سے جا کر کہہ دو کہ اولیاء کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ۔ ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا گو نشینت در حضور اولیاء۔ اولیاء کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاؤ اگر اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہو۔ از حضور اولیاء گر بکسلی تو ہلاکی زاں کے جزوی نہ کلی۔ اگر تو اولیاء کے پاس حاضر ہونے سے پس و پیش کرے گا، پیچھے ہٹے گا، اولیاء کی محفلوں میں جانے سے کترائے گا، تو سمجھ لے کہ تو برباد ہے۔ یاد رکھ تو جز ہے، کل نہیں ہے، چاہے تو کچھ بھی بن جائے، جب تک تو فنائیت کا درجہ حاصل نہ کرے تو جز ہے، کل نہیں ہے۔ اور جو فنا ہو جاتا ہے وہ جز ہونے کے باوجود کل ہو جاتا ہے، کیونکہ فنا ہو گیا ہے۔ ہر کرا دے وس کریمہ و برد بے کسش یابد سرشرا و خرد۔ شیطان جس آدمی کو بھی اچھے لوگوں سے الگ کر دیتا ہے، پہلے تو وسوسے ڈالتا ہے اور اچھے لوگوں سے دور کر دیتا ہے، پہلا اس کا اسٹیپ یہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ اچھوں کے ساتھ ہے شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نا، جب تک آدمی اچھوں کے ساتھ ہے شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو شیطان کو جب ان کا بگاڑنا ہوتا ہے تو پہلے اس کو اچھوں سے دور کر دیتا ہے۔ پہلے تم اچھوں سے دور ہو جاؤ، پہلے ان کے شرم سے باہر نکل جاؤ، اس کے بعد پھر میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ تو شیطان جن کو بھی اچھے لوگوں سے الگ کر دے اس کو بے سہارا پا لیتا ہے اور اس کا سر چبا لیتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو باڈی گارڈز کے بیچ میں ہے اور آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں، آپ مار سکتے ہیں؟ چار طرف باڈی گارڈز گن لیے ہوئے، قریب بھی نہیں جا سکتے، ایک گولی مار دیں گے آپ کا ہی کام تمام ہو جائے گا۔ تو کیا کرنا، پہلے وہ باڈی گارڈز کو الگ کرو، وہاں سے ہٹاؤ، اس کو اکیلا ہونے دو پہلے، جب وہ اکیلا ہو جائے گا آرام سے کچا چبا لے سکتے ہیں۔ یہ کام کرتا ہے شیطان۔ یک بدست از جمع رفتن یک زماں مکر شیطان باشد ہونے کو بداں۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی ایک بارش بھی جماعت سے الگ ہو گیا، قافلے میں آپ جا رہے ہیں، 200 آدمی کا قافلہ چل رہا ہے، جب تک آپ قافلے میں ہیں 10 ڈاکو بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، 200 آدمی کا قافلہ ہے۔ لیکن جس وقت آپ قافلے سے الگ ہوئے وہ 10 آدمی آپ کا کیا حشر کریں گے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا کے رکھو۔ اور شیطان جب کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے، جماعت سے اس کو الگ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک اور حکایت بیان کریں گے، طویل حکایت ہے۔ ایک صوفی، ایک مولوی اور ایک سید، 3 لوگ ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں، تو باغ کے باغبان کی نظر ان تینوں کے اوپر پڑتی ہے، تو وہ باغبان کس پلاننگ کے ساتھ ان تینوں کو برباد کرتا ہے کہ جب تک یہ تینوں ایک جگہ ہے باغبان کچھ نہیں کر سکتا، ایک کے مقابلے 3 ہیں، لیکن یہ تینوں کو الگ الگ کر کے اس کے بعد اپنا کام کرتا ہے۔ وہ کیا حکایت ہے انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے، جو ہمارے اس والیوم کا 67واں ایپیسوڈ ہوگا، اور اس طرح سے پہلے والیوم اور دوسرے والیوم کے جملہ ایپیسوڈز ملا کر 200واں ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔
مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان